إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے فضل سے سورۃ المائدہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، یعنی آیت نمبر 90 اور پھر اس کے ساتھ ہی کنزیکٹو 91، 92 اور 93، یہ 4 آیات جو ہیں شراب کے فائنل جو احکام نازل ہوئے ہیں اس سے متعلق ہے۔ پہلے ہم ان 4 آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے، آسان ترجمہ اور ساتھ تھوڑی بہت تشریح، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل میں 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں شراب کی حرمت اور اس سے ریلیٹڈ جو جدید مسائل ہیں، آج کے دور کے مسائل، ہومیوپیتھک دوائیوں میں شراب کا ڈلنا، اسی طریقے سے ایلوپیتھک جو سیرپ ہیں ان کے اندر شراب کا ڈلنا، اور پرفیوم کے اندر شراب کا ڈلنا جس کو ہم الکوہل بھی کہتے ہیں۔ شراب کے لیے اب ماڈرن طور پر کیمیکل جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ الکوہل، اس کانٹیکسٹ پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ آج کے دور کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو انٹلیکچوئل لیول پر قرآن و سنت کی روشنی میں آزاد خیالی سے بچتے ہوئے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر بیان کرنا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو۔ تو سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلامک شریعت کا فقہ جو اسلام کی ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، اس کا بلیو پرنٹ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے تکمیلی احکام سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہے۔ تو سورۃ المائدہ کافی عرصے سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ اس کی شروع کی آیات میں میں نے تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کی تھی استنجا، وضو، غسل اور تیمم کے مسائل کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرتد کی سزا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 45 کے نام سے۔ اس کے بعد یہ جو وضو غسل والا تھا یہ مسئلہ نمبر 42 تھا۔ پھر مسئلہ نمبر 46 کے نام سے بھی ڈیٹیل تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہے، اسلامی سزاؤں کا فلسفہ، اور اس میں جو چوری کی سزا تھی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ شراب سے متعلق کا جو گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر 68 کے نام سے ہم انشاءاللہ، بلکہ 69 کے نام سے اپلوڈ کر دیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی تقریباً 54 منٹ کی، مسئلہ نمبر 68 کے نام سے قسم اور منت کے احکام اور مسائل، اس نام سے اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر یعنی شراب، والمیسر میسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر، جو اس وقت ایک خاص طرح کی کھیل کھیلی جاتی تھی جوئے کے لیے، رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ یہ ناپاکی
ٹینجیبل فارم میں ناپاکی نہیں ہے جس طرح پیشاب اور پخانہ یہ ہوتا ہے، روحانی طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں، شریعت کی جو حدود ہیں ان کے اندر. فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہ فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، یہ واضح طور پر حکم ہے، اور اگلی آیت میں جا کر اس سے بھی سخت حکم آئے گا. لہٰذا ڈاکٹر اقبال کے جو بیٹے ہیں ہمارے ملک میں، جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں کہیں شراب کی حرمت نہیں آئی. احادیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں، احادیث میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں چیپٹرز موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچو. تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف انداز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سلیس اردو کا جملہ بولا جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بولا جائے. اسی طریقے سے شریعت کے جب احکام فرض کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی نماز کے لیے آیا کہ نماز کو قائم کرو، تو روزوں کے لیے آیا کتب علیکم الصیام، تم پر جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، وہاں کتبہ کا لفظ آیا ہے شریعت کے لیے. تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. امت نے تواتر کے ساتھ کیا فہم لیا، محدثین نے کیا فہم لیا، اہل سنت اور اہل تشیع، بلکہ دنیا کے تمام مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب حرام ہے. ایون جو کرسچنز اور جیوز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں آج بھی، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں بھی شراب کی حرمت موجود ہے. تو لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے ہم مسلمان ہوں، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. جیوز کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ہمارے پاس کرسچنز کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ، اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے، قرآن کسوٹی. تو تمام اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے، اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت یعنی دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. اب یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض اور بیر ڈال دے. وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ایک اور مقصد وہ پورا کرتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم باز آتے ہو کہ نہیں. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی اتنا کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں. اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ شراب کی حرمت کہاں ہے اور جاوید اقبال صاحب باز نہ آئے، تو پھر ان کو اپنے اسلام میں شک کرنا چاہیے. دین اسلام میں کوئی شک نہیں، ان کے اپنے اسلام میں ان کو کوئی شک لاحق ہو گیا. تو بھائیو یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ دشمنی اور بغض ڈال دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور نماز سے. یہ تو موٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو غفلت ہوگی. جب بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی تو اس نے اللہ کا ذکر کہاں سے کرنا ہے. لیکن پہلی دو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈلواتا ہے. وہ کیسے؟ جو لوگ بھی شراب کے عادی ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب وہ نشہ کریں گے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ اول فول بولنا شروع کر دیں گے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی. اور اکثر شراب خانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب شراب پی ہوتی ہے تو وہ پھر ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس وقت کوئی کمزور ہے وہ برداشت کر لے گا، لیکن دل میں اس کے بغض آ جائے گا. اور شراب اور جوئے کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے زندگی کے تلخ حقائق سے آنکھیں بند کرنا.
برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ دونوں چیزیں. جوا کیوں انسان کھیلتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے محنت سے بچوں اور ایک شارٹ کٹ کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کما لوں تاکہ دنیا میں آسائش کے ساتھ رہ سکوں. یہی چاہتا ہے نا. تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ وہ جوئے میں مال لگاتا ہے تاکہ زیادہ مال کمائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جوا نہیں کھیل سکتا تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے تاکہ اسے ہوش ہی نہ رہے. تو یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ کامن چیز ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف جو لوگ برداشت نہیں کرتے وہ یہ دو ذریعے اختیار کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے پر محنت اور صبر ہے. جو محنت سے کام کریں گے جوئے کو اوائڈ کریں گے، اور جو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پر اور پریشانیوں پر اور حلال اور حرام کی تمیز کریں گے تو وہ لوگ شراب سے بھی بچیں گے اور جوئے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. تو صبر و استقامت وہ چیز ہے جو انسان کو ان دو بڑی برائیوں سے بچا سکتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس نے صبر کرنا ہے. یہ صبر کی ایک فارم ہے. ایک صبر کی دوسری فارم ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرنا. اب دل تو یہی چاہتا ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمائے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کا سلسلہ سورس آف انکم چلتا رہے. اس چیز سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے؟ اللہ کا تقوی. تو حرام کاموں سے بچنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے. آنکھ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ حرام کی طرف اٹھے، لیکن حرام دیکھنے سے بچنا اور اپنی آنکھوں کو بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. غصہ آیا ہوا ہے زبان کو گالی سے روک لینا، صبر کرنا پڑتا ہے. تو جتنی لذت والی چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، جو شریعت کی حدود میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان سب کی لذت سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ صبر ہے. یہ دوسری فارم ہوگی، تکلیف پر صبر اور دوسرا گناہوں پر صبر. تیسری فارم صبر کی ہے اللہ کے مقرر کردہ نیک اعمال پر استقامت کرنا. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اب ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی رات میں، ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر آئے ہیں. اب واپسی پہ بھی جن لوگوں نے موٹر بائک پہ جانا ہے تو ٹھنڈ کھانی پڑے گی. صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، بعض اوقات گرم پانی بھی نہیں ملتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت غسل کی حاجت ہے اور وہ شخص صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے احکام کو فل کرنے کے لیے وہ صبر کر رہا ہے. تو یہ تینوں صبر کی اقسام ہوئی. تو ان میں سے پہلا صبر جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرنا، دوسرا اللہ کی حدود کا صبر کرنا، اور تیسرا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پر صبر کرنا. گرمیوں کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، اس پہ صبر کرنا. تو یہ دوسری فارم میں لائی کرتا ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا. یہ گناہ کے کام ہیں، شراب پینا اور جوا کھیلنا، لیکن صبر کر لینا، روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا اور جوئے سے بچنا اور تکلیف پر صبر کر لینا اور شراب نہ پینا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہنا. شیطان سے ہر وقت کانشیس رہنا ہے، کسی وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کے دوران ہی بعض اوقات انسان اپنی مرضی بھی کرنا شروع کر دے. جس طرح کئی مسلمان ہیں 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5ویں وقت کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. 4 وقت میں وہ بڑے محتاط ہیں لیکن 5ویں وقت میں جو ہے غیر محتاط ہو جاتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے روح گردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں چیز، کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. ان کا کام صرف تمہیں بتانا ہے.
اب اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تو ذاتی نفع ہے نہ ذاتی نقصان ہے، اپنا نقصان کرو گے. اب ساتھ ہی الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو پہلے شراب کی اجازت تھی، اس دوران جن لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو شیطانی کام ہے اور یہ ناپاک چیز ہے اور یہ ساری چیزیں، تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اس وقت آئی ہوگی کہ ہم پہلے تو شراب پیتے رہے ہیں، وہ تو ہماری گھٹی میں اب پڑ چکی ہے، ہمارے جینز تک اس کا ایفیکٹ پہنچ چکا ہے، تو وہ کیسے نکلے گا؟ اب ہم پاک اپنے آپ کو کیسے کریں گے؟ کیا صرف آپ پینا چھوڑ دیں تو جو پہلے پی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ گریجولی حرام ہوئی نا، 4 سٹیجز میں شراب کو حرام کیا گیا، چوتھی یہ فائنل ہے وہ سٹیج جس میں مکمل طور پر پہلے سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. پھر سورۃ النساء میں کہا گیا کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. واضح طور پر منع نہیں کیا، لیکن ان اشاروں سے ہی جو پرہیزگار مسلمان تھے اسی وقت پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. لیکن یہ پھر فائنل حکم جو ہے سورۃ المائدہ کی شکل میں نازل ہوا کہ اب کوئی گنجائش نہیں. تو یہاں یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں، آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ 4 سٹیجز میں شراب کو حرام کیا جائے گا، پہلے کو 8-10 سال پیتا رہے پھر بعد میں حرام ہوگی. نہیں، آج اگر کوئی شخص بائی برتھ مسلمان ہے یا آج اسلام کو قبول کرتا ہے تو پہلے دن سے شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگ اسلام لے کر آئے، کئی اس کے بعد. تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے چونکہ یہ لوگ باقی صحابہ شراب پیتے رہے تو آپ اتنے سال پی لو اس کے بعد پھر حرام ہوگی. نہیں، جب یہ شریعت کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پہلے دن سے شراب حرام ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ چند جو آج کل جدید سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی یہ چیزوں کو حرام کیا تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جن چیزوں میں گنجائش ہے وہاں آہستہ آہستہ ہی کرنی چاہیے، لیکن جو بالکل پیٹ چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تو پہلے دن سے. تو اس وسوسے کو سیٹل کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تم لوگ پیتے رہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اس میں شامل تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اب مزید تقوی اختیار کرو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی شے نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے. جناح فیما طعموا، حرج نہیں ہے کوئی حرج ایمان والوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. فیما طعموا، جو کہ وہ پہلے پی چکے ہیں، جو پہلے شراب کھا پی چکے وہ اس کے معاملے میں ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ پہلے بھی وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، صرف ایک یہ چیز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حرام ہی نہیں کی تھی، لیکن اب حرام کر دی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اتقوا، تو اب پھر تقوی اور اپنے اندر پیدا کرو. وآمنوا، پھر اس کی برکت سے مزید ایمان بڑھے گا. ثم اتقوا، پھر مزید تقوی اپنے اندر پیدا کرو. واحسنوا، اور پھر درجہ احسان تک پہنچا. وہ 3 سٹیجز جو حدیث جبریل میں بتائی گئی ہیں. سب سے باٹم لائن پہ اسلام ہے، جو بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ پہلی چیز تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم رکھنا، تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا حج، اور 5واں رمضان کے روزے. یہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. مزید تقوی اور پرہیزگاری اس میں آیا کہ تقوی پیدا کرو. ثم اتقوا وآمنوا، مزید تقوی اختیار کرو گے اور پھر ایمان میں مزید پختہ ہو جاؤ گے. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آئے گی سورۃ الحجرات میں وہ میں پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. 2 اور چیزیں ایڈ ہیں اسلام میں، اگر 2 چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں تو ایمان بن جاتا ہے. ایک ہے کہ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام میں شک نہ کرنا، اور دوسرا قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہنا، جو اسلام کا ایپیکس ہے، سمم بونم ہے. ثم اتقوا، پھر مزید تقوی، واحسنوا، اور درجہ احسان، جو اسی حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. فرمایا گیا، جب پوچھا گیا
حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، آج چونکہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا، اشارتاً ذکر کر رہا ہوں، تقریباً تمام مسلمانوں کو حدیث پتہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سک رہے تو یہ درجہ ضرور حاصل کر لو کہ یہ تصور تم پر یہ کامل ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان بتایا گیا، یعنی احسان جو ہے یہ ایمان کی چوٹی ہے، سب سے ڈیٹم لیول پر اسلام، اس کے اوپر ایمان، اور پھر سب سے اعلیٰ ایمان وہ درجہ احسان ہے، جس کو پھر تصوف کے نام سے امت میں غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ درجہ احسان ہے، اور تصوف کا وہ جو پہلو ہے تزکیہ نفس والا اور زہد والا، اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں، ان کے عقائد کی خرابیاں الگ، لیکن وہ جو ان کا پہلو ہے، اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی اور اس کا علاج۔ اس میں الحمدللہ قرآن پاک کی متعدد آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو تقریباً سب کی سب ہی بخاری اور مسلم سے تھی، زہد کے اوپر میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مزید تقوی اختیار کرو اور درجہ احسان تک پہنچ جاؤ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، یعنی اعلیٰ ترین درجے کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بھائی وہ 4 آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی اور اس سے ریلیٹڈ اہم گفتگو فرمائی۔ اب اس کانٹیکسٹ میں 8 احادیث ہیں جن کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو اس سے مسائل آج کے دور کے اعتبار سے نکلتے ہیں میں بیان کروں گا۔ اور یہ 8 کی نسبت جنت کے 8 دروازوں کی وجہ سے ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 8 احادیث شراب کے کانٹیکسٹ میں، پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی یہ جو آیات نازل ہوئیں، ان کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ نمبر 1 انگور، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 گندم، نمبر 4 جو، اور نمبر 5 شہد۔ ان سے شراب بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ شہد والا پانی وہ پینا سنت ہے، بخاری اور مسلم میں ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آب جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینا۔ شراب ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سڑنے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی شراب کی فارم اختیار کر جاتی ہے۔ تو آب جو پینے میں یا کھجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوس پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی، لیکن انڈائریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکوہل کی وہی ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا کھجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے، کیمیکل فارمولا اس کا، تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی، تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب جو ہے دوائی کے طور پر بنا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دوائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے۔ ایک تو روحانی بیماری ہے نا، شیطنت اس کے اندر پوشیدہ ہے، دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ بات پتہ چلی کہ کسی بھی دوائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دوائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دوائی پینا بھی پھر حرام ہوگا. اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے, زیادہ تر میں نہیں ہوتی. یہ کھانسی کے جو سیرپ ہیں, مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے, لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا, جو قرآن پاک میں حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں, تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک جو ڈاکٹر بہترین ہیں, ان کو میں نے آج سیل فون پہ ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں, جیولوجی کی فیلڈ میں جیولوجسٹ ہیں, ایمبریولوجی کی فیلڈ میں, گائنی کی فیلڈ میں ایمبریولوجسٹ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرپ ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے. آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں, اس میں نہیں لکھی ہوتی. چند ایک ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گیا ایلوپیتھک جو دوائیں ہیں ان کا معاملہ. باقی جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان تمام دوائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے, لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے. وہ اس صورت میں کہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں ہیں وہ دوائی جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ دوائی کو اس الکوہل میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پریزرو رہتی ہے, ادروائز وہ خراب ہو جاتی ہے. جیسے ہم اپنے کھانے کو پریزرو کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے, کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں, قربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں, پریزرو کیا نا. اسی طریقے سے جو ہومیوپیتھک دوائی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈائلیوٹیڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے. بڑی معمولی الکوہل ہوتی ہے اس میں, اور کچھ ایسی ہیں جس میں ڈسٹل واٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک, اس کو ڈائلیوٹیڈ الکوہل کے اندر پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے, اور پھر وہ پاؤڈر جو اویلیبل ہوتا ہے, جو ساری پڑیاں, وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک طرح کی پڑیاں سب کو دیتے ہیں, تو وہ جو پڑی دی جا رہی ہوتی ہے, وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے, وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس پہ مختلف دوائیاں ٹپکائی جاتی ہیں. اچھا, اب جب وہ دوائی الکوہل میں جو پریزرو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی, جب اس کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاؤڈر کے اوپر, تو وہ جو دوائی پریزرو ہوتی ہے الکوہل کے اندر, وہ اب اس پاؤڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. یعنی اب وہ پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو جاتی ہے, پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو گئی, اور اسی دوران جو الکوہل بالکل ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے, اس میں رہتی نہیں ہے. اور یہ ہمیں اب بالکل کیمیکلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. پیٹرول کے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, بالکل رہتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے الکوہل بھی مکمل طور پر ایویپوریٹ کر جاتی ہے. تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈائلیوٹیڈ, اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ 2-3 بوتلیں بھی اس کی پی جائیں نا تو آپ کو کوئی نشہ نہیں ہوگا, نئے بندے کو بھی, اتنی ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہوتی ہے. تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے, پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پاؤڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے, اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہومیوپیتھک دوائیوں کے معاملے میں بھی اجماع کر لیا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا, لیکن اب اس وقت اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, سوائے چند ایک بچارے جو کمزور دماغ والے لوگ ہیں ان کے, اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے, اہل تشیع نے بھی, کہ جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں یہ بالکل استعمال کرنا جائز ہے. لہذا کوئی اس میں کنٹراڈکشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ. آپ کوئی پیورلی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے جی اس کے اندر دوائی ہے, جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھے ہیں وہ رات کے وقت حکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے, تمباکو پیتے ہیں وہ, اس کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو اس طریقے سے کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بالکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دوائی نہیں بیماری ہے. اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے ایز اے دوائی تو بالکل وہ حرام ہے. اسی طریقے سے ایسے سرپ جن میں الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ. اب بات سمجھ نہیں ہے, شراب پینا حرام ہے, شراب خود ناپاک نہیں ہے. یعنی الکوہل اگر میرے جسم پہ لگ جاتی ہے میرا جسم ناپاک نہیں ہوگا,
جب ٹیکا لگایا جاتا ہے اسپرٹ اور الکوہل وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی ہے، وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ. کیوں؟ خون، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے، لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے. اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اسی پر محدثین کا اتفاق ہے، سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی اجتہادی خطا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے. جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں، پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا. تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں چلو نماز نیت کر لوں. تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے، اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتا رہا. انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی. اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نامناسب سمجھی کہ میں سورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں. میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمدللہ. ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھ ہی نہیں لگتی. سورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے، اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو وہ نماز پڑھتے رہے. اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقاً یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے. خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے. کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جسم ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں. اور یہاں مجھے اب ضمن لطیفے کے طور پہ وہ بات یاد آ گئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے. ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافعی کے مذہب پر ہو. اب کسی کی مت ماری جائے اور گیر الٹا لگ جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ مراد یہ ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے یا جو ہے. لیکن یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا ایک صحابی کے بارے میں میرا خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے. صحابی الحمدللہ مجتہد تھے، اور ایک صحابی کے اجتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد، امام حنیفہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے قربان. انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. اگر صحابی کا فارم کلیئر ہو گیا، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں نے امام حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے، تو وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو، کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہا ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا قول بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرا کوئی فتویٰ قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو. انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی، لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے، ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں الحمدللہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں. جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں. معاذ اللہ. وجیہن فی الدنیا والآخرہ قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاذ اللہ توہین نہیں ہوتا، بلکہ غلطی کو غلطی کہنا ہے. اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ. لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے بزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں اکثر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو یہ حنفیت نہیں ہے. یہ شیطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا والعیاذ باللہ تعالی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو خون جس طریقے سے پاک ہے، پینا حرام ہے، بالکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے. الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے، زخم کو پوچھنے کے لیے، تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا. لہذا اب اسی میں ہی امپلائڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی، جو اب سارے مولوی مان چکے ہوئے ہیں.
کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی ہے. پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہے ہوتے سینٹ کو. میں نہیں لگاتا, میں تو الحمدللہ عطر ہی استعمال کرتا ہوں, میں کو اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا. پرفیوم میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے, وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگتی ہے, تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے, لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے. یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں الکوہل اڑ جاتی ہے, تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی عقلی طور پہ یہ بھی کہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے, یہ پیشاب لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے, ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, وہ معاملہ ڈفرنٹ. حالانکہ یہ عقلی دلیل غلط ہے. تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینا حرام ہے فی نفس ہی, وہ ناپاک نہیں. اور جو شراب کو ناپاک کہا گیا اس آیت کے اندر 90 نمبر میں, وہ روحانی طور پر ناپاک اس کو کہا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ روحانی طور پر, ورنہ بت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بت ناپاک کر دے گا آپ کو, نہیں. اس میں بت بھی کہا گیا کہ بت بھی ناپاک ہے, تو ناپاکی سے مراد ہے روحانی ناپاکی. یہ ٹینجیبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نان ٹینجیبل فارم میں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. جو چیز بھی نشہ دیتی ہے اور وہ شراب کی فارم میں ہے, مشروب کی فارم میں ہے, شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو, پینے والی چیز کو کہتے ہیں, وہ حرام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد, جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے. اب کوئی شخص عادی شرابی ہے جس کو 2 یا 3 گلاس پی کر نشہ چڑھتا ہے, وہ کہ جی میں 1-2 گھونٹ پیتا ہوں, مجھے نشہ تو آتا کوئی نہیں, میرے لیے اتنا پینا تو پھر جائز ہے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دیا ہے. سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس کی کثیر مقدار پینا حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے. یعنی نشہ ہو یا نہ ہو, جو چیز فی نفسی نشہ کرنے والی ہے اس کا پینا حرام ہو جائے گا. اچھا, 5ویں حدیث صحیح مسلم کی, وہ اس سے بھی زیادہ مزید واضح ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب مشروب کا ذکر نہیں آیا, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب, یہاں ہے کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. لہذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں بھی ہیں جب بھی نشہ دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائیں گی. مثال کے طور پر افیون, ہیروئن, چرس, اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ سمت بانڈ کا بھی نشہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بھنگ, جس طرح کی بھی چیزیں, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اس میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی پھر الفاظ ہیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اس سے محروم کر دے گا, والعیاذ باللہ تعالی. اور صحیح مسلم کی حدیث, اگلی حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں ہے, 5ویں حدیث کے ہی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے, نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ, پیپ اور خون پلائے گا, والعیاذ باللہ تعالی. اب بھی جاوید اقبال صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ شراب کہاں حرام لکھی ہوئی ہے, تو ان کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر میں سگریٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر دوں, کیونکہ اس میں آیا تھا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو نشے کی تعریف وہی ہے کہ جس کو پینے سے نشہ آ جاتا ہو. جب نیا بندہ پیے, ایک پرانا عادی ہے وہ تو اگر 3 یا 4 سگریٹ پیتا ہے افیون کے ساتھ یا چرس کے ساتھ, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا,
ایک سگریٹ پینے سے. نیا آدمی جب بھی نشاور چیز استعمال کرے اور اس کو نشہ ہو جائے, اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئیں تو ان کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے, بلکہ کئی لوگ نہیں, تقریباً زیادہ تر لوگ, ہم میں سے بھی کئی لوگ. اب یہ بے وقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینا حرام ہے, یہ بھی نشہ ہے, دیکھیں جی چائے نہ پی تو سر درد شروع ہو گیا. تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے. نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی, اس کو پینے کے بعد ہوش ختم ہو جائے. تو چائے آپ جتنی مرضی پیتے رہیں, اس سے آپ کو نشہ نہیں چڑھتا. تو چائے اس حکم میں نہیں آتی. اب رہا مسئلہ سگریٹ کا, تو ان احادیث کی روشنی میں سگریٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا, نشے کے زمرے میں سگریٹ نہیں آتا. ورنہ اگر سگریٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی. جیسے لوگ سگریٹ کے عادی ہیں اس طرح چائے کے بھی عادی ہیں. ہمارے دفتروں میں لوگ 3-3 4-4 دفعہ پیتے ہیں. ہم تو شکر الحمدللہ صبح ایک دفعہ پیتے ہیں, دودھ پتی وہ پی, چائے نہیں, تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ ہی آفس میں 3-3 4-4 دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی سگریٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے. سگریٹ قریب الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ. اب کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دہ ہے, چائے نقصان دہ نہیں ہے بھائی. چائے کے ذریعے دودھ بھی آپ کے جسم میں جاتا ہے, اور یہ میں کئی ڈاکٹرز سے کنفرم کر چکا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا, مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی, لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں 2-3 مگ بھی پی جاتا ہوں, تو کیا اس کا ایفیکٹ دودھ والا ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل, یہ دودھ کی ہی طرح ایفیکٹ کرتا ہے جسم میں جا کے. دودھ پتی پی لیں یا خالی دودھ, یہ برابر ہے. تو وہ تو نفع کی چیز ہے, اس میں دودھ بھی شامل ہے, نفع آور چیز موجود ہے. لیکن سگریٹ کا مسئلہ اور حکے کا مسئلہ یہ ہے, یہ تمباکو کا, نفع والی بات کوئی نہیں, نقصانات ہی نقصانات ہیں. لہذا سگریٹ جو ہے اس سے بچنے میں عافیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اور ابھی میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے, امریکہ میں پورے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگریٹ, وہ ابھی تک صحیح ہے. ایک آدھ مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا. اوورآل جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اوورآل دیکھا جاتا ہے کہ 10 بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو 9 کو افیکٹ ہو گیا, تو 9 کا معاملہ لیا جائے گا نہ کہ 1 کا. تو سگریٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے. یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو پیٹ حرام کہنے کے لیے نص قطعی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے فقہ نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے, مکروہ تحریمی. جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, قریب الحرام, تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو. لیکن فتوے کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن ہم خود بچتے ہیں اس چیز سے. ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے. ہاں, اس بات کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا گناہ ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. گناہ کیوں ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو. جبکہ میڈیکلی یہ چیز جب پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے, تو یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے, اور نقصان ہی نقصان ہے. یہ بھی صرف نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا, جی وہ حقہ پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. حقہ پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں ہاضمہ کرنے کے, کئی طریقے موجود ہیں. تو اس کو ایوائڈ ہی کرنا چاہیے, اسی میں عافیت ہے. لہذا سگریٹ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. تو یہ جو بیوقوف لوگ بعض کہہ رہے ہیں نشے کی وجہ سے حرام ہے, تو وہ ان کے دلائل جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ فتویٰ لگاؤ کہ چائے بھی حرام ہے. اگر سگریٹ حرام ہے تو سگریٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی, چائے پینے سے بھی نہیں جاتی. اور سگریٹ کا عادی بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا, چائے کا عادی بغیر چائے کے نہیں رہ سکتا. اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتویٰ. مسئلہ یہ نہیں ہے. سگریٹ کو ہم جو گناہ سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہنچانا ہے. یہ سلو پوائزننگ ہے. سلولی آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں معاملہ. تو یہ 5 حدیثیں ہو گئی. اب آخری 3 حدیثیں شراب کے جو حدود ہیں یا اس کے بارے میں جو تعزیر ہے اس کے بارے میں
کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سن لی، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آیا تھا کہ دوزخیوں کی پیپ، خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب آخری تین حدیثیں جو ہیں 6، 7 اور 8 وہ دنیا میں شرابی کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت نافذ ہو، خلافت کا نظام ہو تو۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بیسیکلی حدیث موقوف ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدود کی سزا کے دوران مر جائے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے، قرآن پاک میں ہے کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ اب کوڑوں کے دوران وہ مر گیا تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ اللہ کی حدود نافذ کرتے ہوئے وہ بندہ مر گیا، لیکن سوائے شراب کے، وہ کہتے ہیں ہاں شراب کی حد لگائی جا رہی ہو اور کوئی مر جائے تو اس کی میں دیت بھی ادا کروں گا، اور وجہ بھی انہوں نے ساتھ بتا دی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تو مسئلہ نمبر 46 کے نام سے جو گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور چور کی سزا کے بارے میں، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 35 منٹ تقریباً گفتگو کی تھی، اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 46 کے نام سے۔ یہاں بھی دوبارہ سمجھ لیجئے کہ دو ٹرمز ہیں شریعت کی۔ پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں حد یا حدود، اس کی جمع، یعنی شریعت نے جو سزائیں مقرر فرما دی ہیں، جیسا کہ زانی کی جو ہے سزا آ گئی سورہ نور کے اندر کہ جو زنا کرتا ہے 100 کوڑے لگاؤ، زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرما دی۔ اسی طریقے سے سورہ نور میں ہی آگے چل کر آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان عورت پر، پاکیزہ عورت پر تہمت لگائے اور پھر وہ گواہ نہ پیش کر سکے، پھر اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے زنا کی۔ تو یہ حد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس کو کہتے ہیں حد یا حدود۔ چوری کی بھی حد آئی تھی اسی سورۃ المائدہ میں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے فساد فی الارض کرنے والے جو ہے محاربے کے تحت، اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے مرتد کی سزا کا مسئلہ بھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہے، وہ بیان کیا تھا۔ وہ بھی حد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر نہیں کی، بلکہ وہ تعزیر، یعنی وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا گلی محلے کے چوراہے پر کھڑا ہو کر لڑکیوں کو آوازیں کستا ہے یا تنگ کرتا ہے، تو اب اس کی قرآن و سنت میں تو کوئی سزا موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ جب عدالت میں پیش ہوگا تو پھر قاضی کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دے۔ وہ یہ سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس کو اسی محلے میں اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اور گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر 2 چکر لگوائے جائیں، یہ سزا ہو سکتی ہے۔ یا اس کو اسی چوراہے پر مرغا بنایا جائے اور انہی لڑکیوں کے ذریعے اس کے سر کے اوپر جوتے مروائے جائیں، یہ تعزیر ہوگی۔ تو تعزیر کی مختلف فارم ہو سکتی ہے، یا اس کو 5 کوڑے لگائے جائیں، وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ تو یہ حد اور تعزیر کا فرق سمجھ لیجیے۔ تو شراب کے بارے میں جو یہ سیدنا علی کا قول بخاری اور مسلم میں ہے کہ شراب کے جو سزا دی جا رہی ہو اس دوران اگر شرابی مر جائے تو اس کی میں دیت بھی ادا کروں گا۔ وہ قتل ہو گیا کیونکہ اس کو اس درجے کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، تعزیر ہے۔ اور وہ تعزیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور وہ اگلی حدیث 7ویں حدیث صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو 40 جوتے اور چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، 40 جوتے مارے جاتے تھے، یہ سزا تھی۔ اور مختلف بخاری شریف میں اور الفاظ موجود ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، مختلف قسم کی جو ہے وہ سزائیں آئی ہیں، وہ تعزیر ہے، وہ کسی قسم کی بھی تعزیر ہو سکتی ہے۔ 8ویں حدیث اور آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں وہ ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے دور کے اندر جو بندہ شراب پیتا تھا تو اس کو جوتیوں اور ٹہنیوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، جس طرح اسکول میں بھی سزا دی جاتی ہے،
استاد جو ہے وہ ڈنڈے مارتا ہے ہاتھوں کے اوپر. تو اس قسم کی تعزیر کے طور پر سزائیں دی جاتی تھی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی 40 کوڑے 80 کوڑے. سیدنا عمر نے 40 کوڑے مقرر فرمائے. اور پھر آگے صحیح بخاری میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ جب لوگ پھر بھی شراب سے باز نہ آئے تو 80 کوڑوں کی سزا ان کے لیے مقرر کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. اور وہ الفاظ ہیں کہ شراب سے لوگ باز نہیں آتے تھے. اب ہم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی کم از کم وہ صحابہ کا زمانہ تو تھا، صحابہ تابعین کا، جس میں یہ حرکتیں ہو رہی تھی. اور وجہ کیا تھی؟ فتنہ مال. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی اور وہاں آپ نے ایک بڑا ڈیٹیل خطبہ دیا. اس میں یہ الفاظ بھی موجود تھے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں کہ تم سب کے سب ہی مشرک ہو جاؤ، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور دنیا کا جب خزانہ کھولے گے تو آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی. جن لوگوں نے شروع میں حضور کے ساتھ قربانیاں دی ہوئی تھی ان کا تو تزکیہ نفس ہوا تھا، لیکن جو بعد کے لوگ تھے وہ پھر گناہوں سے اس درجے میں بچ نہ سکے اور ان پر وہ آفتیں آئیں. تو حضرت عمر کے دور میں جو یہ سزائیں دی جا رہی تھی، تابعین تو ہوں گے نا جی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو میرے صحابہ کو دیکھیں یعنی تابعین، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین. تو معاملہ بہت نازک ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 40 کوڑے مقرر فرمائے، اس کے بعد 80 کوڑے کر دیے. اور اس کی ڈیٹیل پھر ملتی ہے الموطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ، باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ 80 کوڑے کس بنیاد پر انہوں نے مقرر کیے تھے. تو سیدنا علی کے مشورے سے یہ طے پایا تھا. سیدنا علی سے ڈسکشن کی. سیدنا عمر نے اپنے دور میں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ سیدنا علی کو دیا ہوا تھا، کیونکہ وہ قضاء میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے تھے. میں نے صحیح مسلم میں بھی آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، موضوع کے مسا والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ جو بندہ موضوع پر مسا کرتا ہے تو اس کو کتنی مدت تک کے لیے مسا کرنے کی اجازت ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مسئلہ جا کر علی سے پوچھو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. حالانکہ حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ تو نہیں حضرت عائشہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے قرآن اندازی کرنا جائز ہے، جیسے یہ کمیٹی کے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کی پرچی نکل آئے تو، لیکن برابر ہو تب. تو پھر وہ سیدنا علی کے پاس وہ تابعی حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے لیے جو مدت مقرر فرمائی وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 5 نمازوں تک کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 15 نمازوں کے لیے. تو سیدنا علی کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا تھا. اور یہ بھی جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے عمر سیریز، اس میں بھی انہوں نے یہ سین دکھایا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے سیدنا علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے سارے معاملات چلانا مشکل ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے آپ قبول کریں، کیونکہ آپ صحابہ میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں. تو سیدنا عمر نے اپنے دور میں الموطا امام مالک میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے، وہ بات 40 اور 80 کوڑوں سے چلی تھی. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ تو شراب کی کثرت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کوئی تعزیر پکی مقرر ایسی کیوں نہ کر دیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ ان کے لیے 80 کوڑوں کی تعداد مقرر کی جائے، اور میں یہ اجتہاد اس چیز سے کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور پھر گواہی نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے سورہ نور میں. تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ شراب پی لیتا ہے وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اور ظاہر ہے گالی گلوچ کرتا ہے، اور کسی مسلمان پر ظاہر ہے گالی گلوچ کرنا اس پر تہمت لگانے کی مترادف ہے. آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر خرابی موجود نہیں. شرابی آدمی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی، اس کے تو جو دماغ میں آئے گا منہ میں وہ بکتا چلا جائے گا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے گا شراب کی وجہ سے، یعنی تہمت مسلمانوں پہ لگانی شروع کر دے گا. تو انہوں نے اس کو
اٹیچ کیا اس آیت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تہمت والے کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے. یہ ہے اجتہاد, ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ. تو اجتہاد اسلام کا حصہ ہے الحمدللہ. لیکن کتاب و سنت اور اجماع کے بعد اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے, تقریباً 40 منٹ کی, اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے کتاب اللہ, پھر سنت, پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اس میں جتنے دلائل ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیے. تو الحمدللہ آج ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ گناہ آج ہم نے سنے, شراب, جوا, اسی طریقے سے بتوں کی ناپاکی اور یہ باقی ساری چیزیں جو برائی میں لائی کرتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.